ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے روم میں غسل خانہ بنا ہوا ہے، کیا ہم اس غسل خانے میں استنجا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو استنجا کے حوالے سے غسل خانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے چند تشریحات ہمارے علماء نے فرمائی ہیں۔ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ چونکہ پہلے کے زمانے میں جو غسل خانے ہوا کرتے تھے، نہانے کی جو جگہ ہوا کرتی تھی وہ کچی مٹی کی جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ نہایا کرتے تھے۔ اب وہاں پر جب لوگ نہایا کرتے تھے تو وہاں پر پانی بھی جمع ہوا کرتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر کوئی شخص غسل کرے یا وضو کرے جہاں پر اس نے استنجا کیا ہو اور وہ پورا استنجا کا پانی بہا صحیح سے بہتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو وسوسہ لاحق ہوتا ہے کہ آیا ہمارا وضو ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے جو غسل کیا ہے وہ ہمارا غسل مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے پھر اسی غسل خانے میں غسل کرے یا وضو کرے۔ لیکن اس حدیث کی تشریح ہمارے علماء نے یہ فرمائی کہ اگر پہلے زمانے کی طرح کچی زمین کا غسل خانہ نہ ہو بلکہ غسل خانہ پکا ہو، فرش لگا ہوا ہو، تو ایسے غسل خانے میں استنجا کرنا کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر کچی زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں پر استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر پکی زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں بھی استنجا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو تو استنجا خانے ہی میں جا کر کے استنجا کیا جائے، غسل خانے میں استنجا کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن ضرورت یا مجبوری ہو، جیسے رات کا وقت ہے، ڈر لگ رہا ہے، استنجا خانہ دور ہے اور پھر پیشاب خانہ جو نہانی ہے ہماری وہ بالکل قریب میں ہے، تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس صورت میں بھی یہ کام کرنا ضروری ہے کہ استنجا کرنے کے بعد فوراً اتنا پانی مار دینا چاہیے کہ وہ استنجے کا پورا اثر وہاں سے ختم ہو جائے، تاکہ جب وہ شخص وہاں پر دوبارہ غسل کرے یا وضو کرے تو اس کے دل میں کوئی وسوسہ اور کوئی غلط خیال نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مراقِ الفلاح کے حوالے سے یہ مذکور ہے، وَإِقْرَهُ فِي مَحَلِّ التَّوَضُّعِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْوَسْوَسَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسَحَّمَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ وضو کرنا اپنے غسل خانے میں یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے غسل خانے میں پیشاب کرے اور پھر اسی غسل خانے میں غسل کرے یا وضو کرے۔ لہٰذا پتہ کیا چلتا ہے، اور اس حدیث کی جو تشریح ہمارے علماء نے فرمائی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کچی زمین کا غسل خانہ ہو تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر پکی زمین کا غسل خانہ ہو تو بھی وہاں پر پیشاب کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو غسل خانے میں استنجا نہ کیا جائے، بلکہ جا کر کے لیٹرنگ میں یا جہاں پر استنجا خانہ بنا ہوا ہے وہاں پر استنجا کیا جائے، اور اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، کہ عام طور پر اس سے وسوسے کی بیماری ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اور جہاں تک کوشش ہو سکے اپنے غسل خانے میں استنجا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔